اللہ فرماتا ہے، تہجد کے آنسو مثل موتی ہوتے ہیں، قیمتی، شفاف اور آنکھوں سے ڈھلتے ہی بہت سے درد و غم اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی روداد اس کے بنانے والے کو بنا کسی جھجک کے تفصیل سے سنا سکتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی میری شان کی پہلی رحمت کی نشانی ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ میرا قرب حاصل کرے، میں اللہ جسے پسند کر لیتا ہوں اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ تمہاری ندامت کا ایک آنسو تمہیں میرے بہت قریب کا دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے؟ اس لیے بندے، تم صرف اللہ کو یاد کرو ہر چیز کے لیے، پھر چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ تمہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ جس بات کو میں نے تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تسلی دی کہ فلاں تیرے قابل نہیں تھا، جن کو میں نے تم سے دور کیا، تم جان لو گے کہ اللہ کے فیصلے کتنے عظیم ہیں۔ اے انسان، جو تیری زندگی گزر گئی اس پر میرا شکر ادا کرو، اور جو تیری زندگی باقی رہ گئی اس پر میری رحمت کے طلبگار رہو۔ میں سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، تو تمہارا فرض ہے رب کی محبت کو اپنے دلوں پر بچھا دو، اور تم اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کرو۔ جو لوگ اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کو کبھی اپنے نصیبوں پر رونا نہیں پڑتا۔ میں رب ہوں، بے شمار عطا کرنے پر قادر ہوں، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تم نیت اور ہمت کرو، نیکی کرنے کا اجر اور صلہ بہت بڑا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور اپنے اللہ سے گفتگو جاری رکھو۔ اے بندے، بس کسی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کی فرصت اور مشاغل میں اللہ رب العزت کی بات کرنا اور پھیلانا شامل ہے۔ اللہ اکبر۔